ریڈیو پاکستان مذاکرہ پیش کیا جاتا ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان۔ آج کا موضوع ہے موسمیاتی تبدیلی اور آبی ذخائر۔ پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔ سامعین، ریڈیو پاکستان خیرپور کے اسٹوڈیو سے خصوصی مذاکرے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آپ کا میزبان ندیم احمد۔ آج ریڈیو پاکستان خیرپور کے اسٹوڈیو سے ہم ایک خصوصی مذاکرہ نشر کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور آبی ذخائر۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور حسین چانڈیو۔ آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف جغرافی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کے، اور دوسرے ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں میر مرید علی ٹالپور صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے۔ دونوں اب آپ سے بات کریں گے آبی ذخائر کے حوالے سے، آبی ذخائر کے مسائل کے حوالے سے اور ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی آلودگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیاں واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عام لوگوں نے بھی موسمیات میں تبدیلیوں کو ماننا شروع کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کا اس پر یقین پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک لحاظ سے ایک اچھی بات بھی ہے کہ عام آدمی کو موسمیاتی تغیرات کے بارے میں آگاہی مل رہی ہے، اور ریڈیو پاکستان خیرپور بھی حکومت پاکستان کے شانہ بشانہ عوام تک اس حوالے سے آگاہی اور شعور پہنچانے میں اپنا حصہ شامل کر رہا ہے۔ آج کی گفتگو میں، آج کے اس خصوصی مذاکرے میں ہم موسمیاتی تبدیلیاں اور آبی ذخائر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں پہلے اپنے شریک گفتگو پروفیسر ڈاکٹر نور حسین چانڈیو صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف جغرافی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کے، سر سے بات کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ سر ماحولیاتی آلودگی نے آبی ذخائر کو کس طرح متاثر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کی معرفت اور ہمارا آواز، ہماری ایکسپرٹیز جو ہے عام پبلک تک پہنچانے میں مدد کی ہوئی ہے۔ کچھ یہ ہے کہ موسمی تبدیلی جو تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان شاید کچھ سالوں کے اندر موسمیاتی تبدیلی کو فیس کرے، مگر عام لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے تھے، عام پاپولیشن جو تھی اس کو اگنور کر رہی تھی۔ مگر 2022 کے اندر جو برسات پڑی اور جس طرح سے ہمارے کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ پاکستان کے اندر پڑا، تو عام آدمی جو ہے ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی اس طرح کی برساتیں ہم نے نہ پہلے دیکھی ہیں، اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان اس طرح کی جو ہے نا وہ فلڈ کو اور رین کو فیس کر رہا ہے۔ تو عام جو پبلک ہے وہ ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھائی جو ہے نا موسمیاتی تبدیلیاں، کلائمیٹ چینج وہ کیا ہوتی ہے۔ اب یہ ہے جس طرح سے آبی ذخائر کا ایشو ہے اور واٹر ریسورسز جو ہمارے ہیں، اب یہ کہ پاکستان کچھ سالوں سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان فیس کر رہا تھا کہ واٹر ریسورسز جو پانی کی واٹر اسکرسٹی ہے اس کو فیس کر رہا تھا، پانی کی جو شارٹیج ہے۔ اب یہ ہے کہ اچانک 2022 کے اندر پانی اتنا ہو گیا کہ بھائی اب ان کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے جو گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ ریسورسز استعمال ہو رہے تھے کہ پانی کو اسٹور کریں، اب یہ ہے کہ اس پانی کو نکالیں۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلی ہے اور ہمارے واٹر ریسورسز کو اس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے۔ کچھ ڈاکٹر صاحب، آپ سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ کی کچھ پریویس ریسرچ بھی اس حوالے سے ہے کہ زیر زمین جو پانی گراؤنڈ واٹر ہے اس پہ آپ نے کچھ پہلے کام کیا تھا۔ اب حالیہ برسات کے بعد ہمارے سننے والے کو بتائیے گا کہ زیر زمین پانی کی کمی جو تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، سطح میں کچھ بہتری آئی ہوگی، اور جو پانی میں نمکیات کا اضافہ ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے کچھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا مستقبل میں پلاننگ ہو؟ اب کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کچھ سال پہلے کی ہم بات کریں تو ہمارے جو گراؤنڈ واٹر ریسورسز تھے وہ نمکیات تھی، اس کے اندر اس میں ٹی ڈی ایس، ای سی اور جو پی ایچ تھی اس کی لیول جو تھی وہ کافی زیادہ کچھ ہو گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ صرف یہ بھی نہیں تھا، مگر یہ تھا کہ جو ہمارے واٹر ریسورسز یا واٹر ٹیبل تھی وہ کافی نیچے چلی گئی تھی۔ اب یہ تھی کہ اس کو کہتے ہیں ہم پانی کی شارٹیج، واٹر اسکیورسٹی کہتے ہیں۔ اب یہ کہ برسات کے بعد اب یہ ہے کہ وہ جو واٹر ٹیبل ہے وہ کچھ ریز ہوئی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ مگر نیچرل جو واٹر اس میں مکس ہوا ہے رین کا اور فلڈ کا، تو اس گراؤنڈ واٹر ریسورس ہے اس کے اندر جو ہماری نمکیات تھی اس میں بھی کافی تک کمی آئی ہے۔ مگر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہ برسات کا پہلے کا ہے، اور ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے کہ اس پانی کے اندر، اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو واٹر کوالٹی تھی اس کے اندر اس کی ٹی ڈی ایس لیول یہ تھی، اس کی پی ایچ لیول کی ہے، اس کی الیکٹرک کنڈکٹیوٹی یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہیں سندھ کے اندر، مختلف ضلعوں کے اندر، مختلف جو اضلاع ہیں ہمارے، وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ اب واٹر کوالٹی کتنی جو ہے نا اب اس کی کتنی چینج ہوئی ہے، اب واٹر کوالٹی کی جو ہے نا وہ کیا کوانٹٹی بنی ہے اس کے اندر نمکیات کی۔ اب یہ ہے کہ کچھ ڈیفیکلٹیز اب ہم فیس کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی اضلاع کے اندر جو پانی ہے وہ ابھی تک موجود ہے۔ اب پانی ختم ہوگا تو ہم گراؤنڈ سے پانی نکالیں گے اور ٹیسٹ کریں گے، تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ بھائی اس کے اندر کمپلیٹ جو کوانٹٹی ہے
اس کی کتنی چینج ہوئی ہے اور اس کوالٹی کے اندر کتنی بہتری آئی ہے. مگر پہلے والا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, مگر یہ ہے کہ کمپلیٹلی پانی ختم ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب اس کے اندر کتنا جو ہے نا اس کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہوئی ہے. اچھا میر صاحب، جو حالیہ تحقیق ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان پانی کی کمی کے شدید خطرات سے دوچار ہے، اور کچھ ریسرچرز تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تیسرے یا چوتھے نمبر پر موجود ہے. اس ضمن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو چیز ہے کہ ہم پانی کے ذخائر میں اضافہ کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم جو پہلے سے ذخائر موجود ہیں ان کو آلودہ کر رہے ہیں. آپ جیسے پہلے بتا رہے تھے کہ ہمیں مختلف اداروں کے ساتھ آن بورڈ آ کر اس کو حل کرنا چاہیے، تاکہ جو شہری علاقوں کا فضلہ ہے یا انڈسٹری کا جو فضلہ ہے وہ دریاؤں کو، نہروں کو، ہمارے کینالز کو متاثر نہ کرے. تو یہ ہمارے سننے والوں تک ذرا جنرلی یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ باؤنڈریز ہیں وہاں پہ میونسپل اتھارٹیز جو ہیں اگر وہ پراپر کام کریں اور اپنے جو ان کے ٹریٹمنٹ پوائنٹس ہیں ان کو فنکشنل کرتے رہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور دوسرا جو پبلک ہیلتھ کا ہمارا جو ادارہ ہے یا جو باڈیز ہیں وہ گاؤں کے حد تک جو ہے اس کو اگر فنکشنلائز کریں اپنے سسٹمز کو، تو الحمدللہ یہ ہم کور کر سکتے ہیں ان چیزوں کو جو ہے. اچھا، میں آپ دونوں اب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم پانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، موسمیاتی تبدیلی اور آبی ذخائر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو سب سے اہم موضوع ہوتا ہے آبادی کے تناسب میں اضافہ، اور جو بہت شدت کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا آراء اور کیا تجاویز ہے؟ آبادی کو کنٹرول کرنا یا آبادی کو ٹیکل کرنا یہ تو انٹرنیشنل ایشو ہے، لیکن ہم یوزلی میں اگر اگزامپل دوں آپ کو ان حالیہ بارشوں کا، تو ان حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو رن آف ہوا ہے، یعنی کہ جو پانی فلو ہوا ہے فرام ہائی ٹو لو سائڈس جو ہے، اس میں یوزلی دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایگریکلچر رن آف اور پیسٹی سائڈ جو ہے، جو پیسٹی سائڈ اپلیکیشن ہوتی ہے اور جو فرٹیلائزرس ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ کلر پانی کا پایا گیا ہے، مطلب ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اس میں یہ اگزامپل ہمیں ملی کہ جو ایگریکلچر رن آف ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے یہاں پہ ان حالیہ بارشوں کی وجہ سے. صحیح. اور آبادی جو ہے، آبادی ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. اب ہم اس کو جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے اداروں کے ساتھ جوائنٹ کولابریشن کے تھرو جو ہے مطلب ڈسکشن کر کے اس کو ہم کور کریں اور اسٹریٹجیز بنائیں تاکہ جو ہے ان فیوچر جو ہے ہمارے لیے یہ پرابلمس نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اگر پانی کی بات کریں تو پانی کے ہمارے یہاں پہ تین جو ہے نا وہ یوزز ہیں. سپوز کریں ڈومیسٹک یوز ہے، انڈسٹریل یوز ہے اور ہمارا ایگریکلچر یوز ہے. اگر ایگریکلچر یوز میں ہم دیکھیں تو سب سے پانی کا جو زیادہ مقدار ہے وہ ہم ایگریکلچر کے لیے یوز کرتے ہیں. اور ایگریکلچر میں سپوز کریں ہم گندم کرتے ہیں تو 15 دن کے بعد ان کو پانی دیتے ہیں. اگر ہم جو ہے نا کاٹن کرتے ہیں تو 15-20 دن کے پھر پانی دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو سب سے زیادہ پانی کنزیوم کرنے والے جو کراپ ہیں وہ ہے رائس کراپ ہمارے یہاں پہ. جس طرح سے آپ کو یہ پتا ہے کہ خیرپور کے اندر رائس کلٹیویشن بین ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ جو ہمارے جو واٹر ٹیبل ہے وہ تھوڑی اوپر ہے. اب ریز ہونے کی وجہ سے ہم اگر یہاں پہ رائس کریں گے تو پھر ہمارے جو اور بھی ہمارے جو واٹر ریسورسز کنیکٹڈ ایشوز ہیں وہ ہمارے ریز ہوں گے. اب یہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ رائس تو ہوتے ہیں مگر وہاں پہ پانی کا جو کافی جو ہے نا وہ اس میں یوز ہو رہا ہے. سپوز کریں کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم نئی ورائٹیز اور نیو ہمارے پاس جو کلٹیویشن میتھڈ ہیں اگر وہ ہم انٹروڈیوس کریں، جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم رائس کریں تو اس کے اندر 3 سے 4 انچ پانی ہونا چاہیے اور یہ 90 ڈیز کے لیے ہونا چاہیے. اب 3 سے 4 انچ پانی اور پاکستان جیسے ملک جو کلائمیٹ چینج اور واٹر ریسورسز کی شارٹیج کو فیس کر رہا ہے، اب اس میں 90 دن یعنی 3 مہینوں کے لیے اس کے اندر 3 سے 4 انچ پانی آئے کہاں سے؟ اب ایشو یہ ہے کہ ہم اس کو کیا کریں، کلٹیویشن کا میتھڈ چینج کریں. میری یہ سجیشن ہے کہ ہمارے یہاں پہ انڈونیشیا کے اندر اور جو ہمارے فار ایسٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ کچھ کلٹیویشن کا میتھڈ یہ ہے کہ SRI سسٹم کہتے ہیں اس کو. اگر ہم وہ امپلیمنٹ کریں تو ہمارا پانی بھی بچ جائے گا اور ہمیں یہ ہے کہ نیو پیٹرن آف ایگریکلچر اینڈ دا ویوز آف دا نیو کلائمیٹ چینج کے تحت ہم کریں تو ہمارے لیے کافی بہتر ہو جائے گا. تو ہمارے واٹر ریسورسز بھی بچیں گے اور ہماری ایگریکلچر بھی اپڈیٹ ہو جائے گی اور ہماری جو کوانٹٹی ہے ایگریکلچر کی وہ بھی ہمیں بمپر ملے گی. سر چونکہ آپ کا شعبہ جغرافی ہے تو آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے شہروں میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں تاکہ ہم اپنا جو جس طرح پہلے میر صاحب بات کر رہے تھے کہ جی اربن فلڈ کو روکا نہیں جا سکتا، تو ہمارے اگر چھوٹے ڈیم ہوں گے مختلف شہروں میں تو ہم اربن فلڈ کا جو واٹر ہے اس کو اسٹور کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت تو جو پانی بچ جائے وہ نعمت ہے. اب یہ کہ ڈیمز کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں ایک فطرتی اصول کو بھی ہم نے دیکھنا پڑتا ہے. سپوز کریں کہ بھائی ہمارے سندھ کے اندر جو سندھ کی گریوٹی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے یعنی کہ ایسٹرن سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو روہڑی ہلس ہے
खास तौर पे मैं खैरपुर की बात कर रहा हूँ, और हम वेस्टर्न साइड पे जाएं तो यहाँ पे खीरथर माउंटेन रेंज है। ये दोनों हमें फेवर कर रहा है कि यहाँ इस इलाके के अंदर आप डैम बना सकते हैं। ठीक है, प्लेन एरिया पे झील्स हैं, जिस तरह से मंचर है, किंजर है, और हमारे हमलडंड हैं और ड्रिग है, तो काफ़ी हमारे जो है ना वो लेक्स भी बनी हुई हैं, मगर ये प्लेन एरियाज पे हैं, और ये हमारे पुराने इंटस रिवर्स के चैनल्स हैं जो पुराने स्ट्रीम्स थे हमारे। अब ये डैम्स के लिए एक मखसूस लोकल होती है, और वहाँ पे हमें नेचुरल व्यूज़ को सामने रखना पड़ता है। अब ये है कि हम डैम बना सकते हैं, रोड हिल्स के अंदर बना सकते हैं बिल्कुल, और कुछ बने भी हुए हैं, जिस तरह से मीर साहब ने बताया, कुछ बने भी हैं और कुछ बन भी रहे हैं, और कुछ की जो है ना वो प्रपोजल्स भी सबमिटेड हैं। और दूसरा हमें जो बनने चाहिए वो है खीथर माउंटेन रेंज। जिस तरह से खीथर माउंटेन के कंबर छदातकोट डिस्ट्रिक्ट है, और फिर दादू डिस्ट्रिक्ट है, और फिर थाना बुला खान तक, यहाँ भी हम मैनेज कर सकते हैं, छोटे छोटे हम डैम बना सकते हैं। और सिंध के जो है ना वो सबसे बड़ा जो डैम है जिसका प्रपोजल है वो काफ़ी तक काम भी चला, वापडा की निगरानी के अंदर, वो था दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, जिसको हम गाज डैम कहते थे, तो वहाँ भी काम करा। तो इस तरह के प्रपोजल हैं, और हमें यह है कि इसको कंप्लीट करना होगा कि हम पानी को स्टोर कर सकें। अमीर साहब, आपकी चूँकि आपका ताल्लुक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से है, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि हम देखते थे कि एक वक्त था कि हमारी, जैसे सर ने बात की, मंचर झील है या किंजर झील है, यहाँ पर बाहर से परिंदे आया करते थे, यहाँ का पानी बहुत साफ़ होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा आलूदगी होने से और बहुत ज़्यादा यहाँ मौसमियाती तब्दीलियाँ कह लूँ मैं इसको, लेकिन मैं तो इसे आलूदगी ही कहूँगा, आलूदगी की जैसे वो परिंदे भी नहीं आ रहे, आपका ये पानी भी ख़राब हो रहा है, तो आपकी एजेंसी इस हवाले से क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है? जो पानी है हमारा फ्रॉम हाई टू लोअर साइड आ रहा है, जैसे मतलब वहाँ से हम बात करें कि गिलगित और इस तरफ से जो इसका दूसरे पानी आ रहा है, वो चलता चलता इन दोनों प्रोविंसेस से, पंजाब से होके वहाँ का फजला इंटर हुआ उसमें, फिर लेटर ऑन यहाँ आया सिंध में, तो यहाँ मल्टीपल उसमें लेटर ऑन जाके, लेट सपोज मैं एग्जांपल का दूँ आपको कि कल्ली झील या किंजर झील हम जिसे कहते हैं, हम लोगों ने इसमें मॉनिटरिंग की, तो इसमें काफ़ी COD और दीगर जो हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स थे वो पाए गए। अब उसमें हम ये देखें कि डिफरेंट स्ट्रीम्स जो है वहाँ आके उसमें इन हो रही थी, उसको हमें कंट्रोल करना था। प्रीवियसली हमने कुछ किया भी सही उसमें, और काफ़ी हमें उसमें बेनिफिशरीज़ भी, रिज़ल्ट भी मिले जो है हमें। तो चीज़ों को जो है हम अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम कंट्रोल करते जाएं तो हम अपना अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। जैसे अभी परिंदों की बात की, तो ये हमारा जो पाकिस्तान है, ये इंडस आई थिंक फ्लाईवे जोन 4 है, और इसमें प्रीवियसली जो है इतने परिंदे आया करते थे जितने अभी नहीं हैं। अब अल्लाह करे इस साल जो बारिशें हुई है, इससे होपफुली उम्मीद है कि अच्छे परिंदे आएंगे और अच्छी डेवलपमेंट होगी। ये आप किस सेंस में कह रहे हैं कि बरसात की वजह से कुछ ऐसी गैसेस या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कम हुए हैं? या मैं ये कह रहा हूँ कि बरसातों की वजह से जो पानी एक स्कैरसिटी थी हमारे यहाँ, पानी की कमी थी, वो तो पूरी हुई है, ठीक है। इस वजह से ये है कि जो परिंदे आते हैं उनको ज़ाहिर है उनको अपने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह उसको उनको हर उसमें मिलेगी। और दूसरी इन बारिशों में एक जो नई चीज़ डेवलप हुई है कि इंडस से तो फ्लड आती ही है, ठीक है, लेकिन दूसरा हमारा जो ओल्ड पैटर्न था, हमारा हिस्टोरिक हाकड़ो रिवर जो था, हाँ। इस टाइम जो बरसातें हुई हैं, वो जो प्रीवियस ओल्ड रूट था इंडस का, ये कुदरती एक सिस्टम है कि दरिया जो है अपना सिस्टम, अपना रूट खुद बनाता है, वो किसी उस पर कंट्रोल पे नहीं है। तो ये जो ओल्ड जो रूट है इंडस का, उस पे पानी अभी भी खड़ा हुआ है। ये एक एग्जांपल है कि हम, जैसे अभी ज़खायर की बात की आपने, तो ये एक हमारे पास अल्टरनेट रूट है कि अगर लेट सपोज फ्लड आ जाती है, हम उसको कंट्रोल फलां डैम बनाए, एग्रीड, लेकिन अल्टरनेटिव सिंपल और फैसिलिटीज़ हैं या चीप हम स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कर सकते हैं। जैसे हाकड़ो ओल्ड का जो है हम उसको कवर कर सकते हैं और ऑन टाइम जो है। लेकिन यहाँ पे सर देखें ना, यहाँ पर तो हमारी ये तो बहस ही नहीं है कि हम फ्लड को कैसे कंट्रोल करें। यहाँ बात ये हो रही है कि हम पानी को कैसे रोकें। फ्लड में भी पानी ज़ाया होगा और हमने पानी को ज़ाया होने से बचाना है। मैंने रिसोर्सेज की बात की कि पानी आ रहा है, हम उस पानी को किस तरह टैकल करें, किस तरह स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करें। उसकी यही मिसाल है कि हम स्पेसिफिक जो है ऐसे पॉइंट्स बनाएं, या ऐसे ही जैसे डैम्स की बात की आपने, ऐसे रिजर्वायर्स बनाएं जो बवक्त ज़रूरत हमें काम आ जाए। बेहतर होगा। डॉक्टर साहब आपसे जी आप ऐड कर लें। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से मीर साहब ने कहा कि अच्छी पॉइंट उठाई कि ये जो हमारा एंशिएंट रिवर था जिसको हम हाकड़ो कहते हैं सिंधी में, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर था, जो हम अब उनकी जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो थर में है। सही, थर की जो सैंड है वहाँ से ये गुजर रहा है। अब वहाँ पे बरसात का पानी भी वहाँ उस स्ट्रीम के अंदर जो हमारे डिप्रेशन से अभी भी मौजूद है। अगर
गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो सजेशन है कि इस पानी को अगर हम यूज, अब देखिए थर का इतना बड़ा इलाका गिराबाद पड़ा हुआ है और वहाँ पे पॉपुलेशन है, उनको भी फूड चाहिए। अगर हम इस पानी पे इसको थोड़ा सा मैनेज करें या जिस तरह से कोई छोटा सा डैम बनाएं, इस पानी को भी हम यूज करें तो हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, हर साल तो इतनी बरसातें नहीं पड़ेंगी, मगर कुछ इस तरह से जब भी बरसातें पड़ेंगी तो ये जो हमारे स्ट्रीम्स हैं, ओल्ड एशियंट्स जो स्ट्रीम्स हैं हमारे, या चैनल्स हैं हमारे इंडस रिवर के, जिसको हम हाकड़ो कहते हैं, तो इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। सही सर, आपके पास कुछ फैक्ट्स भी हैं, और अब जो तारीख में हम देख रहे हैं जिस तरह गर्मी बढ़ रही है और पूरी दुनिया में ही मौसम गर्म हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये मैं एक आम तालिब इल्म के हिसाब से पूछना चाहूँगा कि इसके नुकसानात क्या होंगे? क्योंकि आम बंदा तो कहता है चलें ग्लेशियर पिघल रहा है तो पानी आएगा, तो लेकिन ये तो हमारे ज़खायर ही ज़ाया हो रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को और आम तालिब इल्मों को ज़रा आप रोशनी डालें इस मौजू पर। अब कुछ इस तरह से है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखें कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कुछ न्यूट्रल एक जो है ना न्यूट्रल गैसेस का एक तादाद होता है। ठीक, जिस तरह से हम नाइट्रोजन को देखें तो 78% होता है, और जिस तरह से ऑक्सीजन देखें तो 21% होता है, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो इसको 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। ओके। अब इशू ये होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो तादाद है वो 99% है, दो गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन और जो है नाइट्रोजन। अब ये है कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से हम एक्टिविटीज़ के से मुराद है कि इंडस्ट्रीज़ हैं और व्हीकल्स का यूज़ है रोड्स पे, हम उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो एटमॉस्फेयर में रेज हो रहा है। अब देखें ना, ये तो 100% है, 99% तो हमने बता दिया कि दो केसेस हैं। अब ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी इससे मुराद है कि ऑक्सीजन का रेशियो नाइट्रोजन का कम हो जाएगा, अगर एक गैस बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है या परसेंटेज है, अगर वो रेज हो रहा है तो हमारे गैसेस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। अगर ऑक्सीजन का रेशियो कम हुआ तो हमें क्या होगा भाई, सांस लेने में कुछ तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, अब यह है कि उससे वजह से हमारा इम्पैक्ट ये हुआ है कि 47% जो हैं हमारी कुछ गैसेस जो हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, अब यह है कि अगर 40% ज्यादा हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कुछ रेशियो यह हो कि नाइट्रोजन का और कुछ ऑक्सीजन का भी हमें कुछ कम मिल रहा है। अब उसका जो इम्पैक्ट कुछ इस तरह से पड़ रहा है कि हमारे जो ग्लेशियर्स यानी क्लाइमेट चेंज का जो है वो टेम्परेचर हमारा रेज हो रहा है। अब टेम्परेचर जो रेज हो रहा है तो हमारे जो ग्लेशियर है वो क्विकली मेल्ट हो रहे हैं। सपोज करें लास्ट 13 ईयर्स के अंदर 1.8 यानी तकरीबन 2 किलोमीटर यानी पौने 2 किलोमीटर जो है सियाचिन ग्लेशियर मेल्ट हुआ है। अच्छा। अब पौने 2 किलोमीटर अगर सियाचिन ग्लेशियर हुआ है, ये मैंने जो है ना वो कहीं उठाया है किसी रिसर्च से, मैंने ये आपसे ये रिसेंट तहकीक जो है उससे आप हमें तो अब देखें कि अगर ये हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होंगे तो उसका पानी क्या होगा, वो हमारे रिवर इंडस में ही आएगा ना। सपोज करें नदर पाकिस्तान से हमारा जो मेन सोर्स है पानी का वो ग्लेशियर्स हैं हमारे, तो हिमालयन है। अब ये कि फिर ये होगा कि एक तो ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं और दूसरा कि हम यहाँ पे जो बैक साइड पे हैं यानी रिवर के जो आखिरी साइड पे हम बैठे हैं, सिंध खासतौर पे सिंध प्रोविंस जो है स्पेशली बदीन और ठट्टा जो है वो किसको फेस कर रहे हैं, फ्लड को फेस कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होगा कि वो पानी आएगा और हम उनको फेस कर रहे हैं। एक तो हमारे रिसोर्सेज जो नेचुरल हैं ग्लेशियर्स वो मेल्ट हो रहे हैं और हमें जो है ये कुछ फ्लड को हम फेस कर रहे हैं। अब कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से टेम्परेचर रेज होगा तो टेम्परेचर रेज होने से हमें नुकसान क्या होगा, एक तो ये है कि फर्स्टली हम इसको फेस करेंगे कि हमारी जो सी लेवल है वो रेज होगी। अगर सपोज करें कि अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे यहाँ पे जितने आइस कैप्स हैं जिस तरह एंटार्क्टिकास हैं और ग्लेशियर्स हैं, अगर वो सारे भी पिघल जाएं तो फिर ये होगा कि राउंड अबाउट 7 मीटर्स जो है ना सी लेवल रेज होगी। फिर अगर 7 मीटर रेज होगी तो हमारे कोस्टल इलाके की जो आबादी है वो कहाँ जाएगी, अगेन ठट्ठा और बदीन को खतरात, यकीन उसमें अंदर जो है ठट्ठा और बदीन के जो है ना वो। अब ये है कि अगर हम माजी में चले जाएं तो मैंने कहीं एक हमारा के बंदा था, मैं उसको कोट कर रहा हूँ अभी, कुछ ये है कि फिशर फोक कोई उसका बंदा था, कोई मोहम्मद अली शाह साहब थे, उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना तो उसने बताया कि हमारे यहाँ पुराने टाइम में एक होता था केटी बंदर, वो बड़ा मशहूर था। अब वो केटी बंदर वो नहीं रहा, अब ये केटी बंदर नया है। अब वो जो पुराना केटी बंदर था उसको अरेबियन सी उसको जो है ना वो पा गए और वहां पे पानी मौजूद है, मतलब वो समंदर बुर्द हो चुका है। यस, तो ये जो हमारी सी लेवल है वो रेज हो रही है। अब सी लेवल रेज होने के हमारे जो
کوسٹل سارے علاقے ہیں وہ اس کے اندر آ رہے ہیں. اگر جتنا بھی ٹیمپریچر ہوگا, سپوز کریں ہمارے 20 سال کے اندر سپوز کریں ایک ٹیمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریز ہوگا, تو جس طرح سے ہم اسپیڈلی جا رہے ہیں تو پہلے ہوا تھا 20 سالوں کے اندر, تو اب یہ ہوگا کہ وہ 10 سال کے اندر ایک ٹیمپریچر ہوگا. اگر ٹیمپریچر جتنا ریز ہوگا تو واٹر ٹیبل ریز ہوگی, یعنی کہ واٹر ٹیبل کس کی؟ سمندر کی. تو ہمارے جو خاص طور پہ وہ علاقے ساری, اب واٹر ٹیبل کی یہ ایشو ہے کہ سمندر کے جو پانی ہے وہ ان کا پانی ملا ہوا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف ٹھٹا اور بدین ہوگا, یہ ساری دنیا کے لیے تھریٹ ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا اس پہ ٹیمپریچر کو کم کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کی بات سے میر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو گیسز کا تناسب بتایا اور اس سے جو ہے مطلب مختلف ماحولیاتی آلودگی ہوئی, تو ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کئی شہر بالخصوص لاہور ایک اسموک کی زد میں رہا, اور حالیہ دنوں میں بھی وہاں پر اس حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے. تو یہ اسموک جو ہے, اس میں گیسز کا تناسب, اس کی سب سے بڑی وجوہات جو ہمارے سامنے آئیں وہ یہ آئیں کہ جی ایک تو آپ کی انڈسٹری کا جو دھواں تھا اور دوسرا فصلوں کو جلا دینے والا. تو اس حوالے سے کیا قوانین ہیں, کیا لا بنائے جا رہے ہیں, آپ لوگ کیا اس حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ 2014 میں ہمارا ایک لا بنا تھا, سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014, جس میں ہم لوگ جو انڈسٹریز ہیں پروموٹ کرتے ہیں کہ سسٹینیبل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بھی انڈسٹری نئی لگے گی یا لگی ہوئی ہے اس میں ہم لوگ مینڈیٹری کرتے ہیں کہ وہ پلانٹس لگائیں گے ہر سال, ایوری 5000 پلانٹس لگائیں گے. اور دوسری ایک چیز جو انڈسٹری گراؤنڈ واٹر لے رہی ہے اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو ان کو واٹر سیس چارجز لگائے کہ جو اگر آپ کی سرٹن پرسنٹیج ہے پانی لینے کی تو یو ہیو ٹو پے دا گورنمنٹ کہ آپ نے اتنا پانی لیا ہے ریزروائر سے یا گراؤنڈ واٹر سے, تو آپ نے یہ گورنمنٹ کو پے کرنا ہے تاکہ ہم اس میں جو دیگر مینجمنٹ کی ضرورتیں ہیں وہ پورے کیے جائیں. سموک میں یہ تھا کہ جو پنجاب میں ایپیسوڈ ہوا اس میں یہ تھا کہ جنرلی یہ ٹرانسپاؤنڈری پولوٹنٹس کی وجہ سے ہی ہوا یوزلی. اور دوسرا ہمارے ہاں اپنا بھی ایک تھوڑا سا مین میڈ تھا کہ جو فصلیں جلا رہے تھے لوگ, تو اس میں بھی کافی کنٹرولس لیے گئے تاکہ فصلیں کم جلائیں لوگ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو ٹرانس باؤنڈری ایشو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور وہ ہم لوگ زیادہ فیس کر رہے ہیں کمپیریٹیولی ادر کنٹریز کے. ڈاکٹر صاحب ہمیں میسج ضرور دیجیے اس حوالے سے کہ ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی کو کیسے کم کیا جا سکتا تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں درجہ حرارت بڑھنے کی شکایت بھی نہ ہو, پانی بھی ہمارے پاس اویلیبل ہو اور ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں ایک اچھی زندگی ہمارے پاس موجود ہے, کیونکہ جناب پانی ہی زندگی ہے. الحمدللہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ادارہ تحفظ ماحولیات جو ہے اپنی طرف سے اقدامات کر رہا ہے. جو ہمارا لا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014, اس میں ہم لوگوں نے تمام انڈسٹریز کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ آپ جو بھی ویسٹ واٹر ڈسچارج کریں گے جو ٹریٹڈ ہوگا تھرو دی ٹریٹمنٹ پلانٹ, اور اس میں بھی ہمارے ایک لمٹس ہیں سندھ انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس, ان کو میٹ کرنا ہے. یہ اسپیسیفک لا ہے ہمارا. اور کاؤنٹر مطلب کوارٹرلی اور منتھلی ہم ایک کیٹیگرائزیشن ہے جو ہم ہر انڈسٹری کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یور ٹرن. میری سجیشن یہ ہے کہ ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں مگر ایک مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور ایک ول کی ضرورت ہے ہمیں. اگر آپ موٹر وے پہ جائیں یا نیشنل ہائی وے پہ جائیں کسی پہ جائیں تو آپ کو ایک بڑا تعداد گاڑیوں کا ملے گا جو ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کریں, اس کا جو دھواں نکل رہا ہے ہمارے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ ریلیز کریں ایٹماسفیئر کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ فرسٹلی یہ ہوگا کہ اس کو مینیج کریں. اور ہمارے یہاں پہ نیو ٹیکنالوجیز آئی ہیں, گاڑیاں جو ہیں الیکٹرک جا رہی ہیں, سولر پہ جا رہی ہیں, تو ہمیں جو ہے نا اس پہ ایک فیول کنزمپشن جو ہے وہ اس میں کم کرنا چاہے گا. اور اس کے پاکستان کی جو ہے نا شاید اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی اگر ہم پیٹرول سے اور ہم الیکٹرک اس میں آ جائیں تو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مذاکرہ پیش کیا گیا موسمیاتی تبدیلیاں اور پاکستان. آج کا موضوع تھا موسمیاتی تبدیلی اور آبی ذخائر. ماڈریٹر ندیم احمد, ریکارڈنگ انجینئر عبد المجید کٹوہر, پروڈیوسر نذیر احمد کلال, نگران اعلیٰ سید اکبر شاہ. پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور.